بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لعنت زدہ کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بعض مسلمان انہی دو لعنت زدہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ دو لعنت زدہ کام کون کون سے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، اس باب میں حدیث نمبر 619 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت زدہ کاموں سے بچو۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا وما اللعانان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ دو لعنت زدہ کام کون سے ہیں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، ان میں سے ایک لعنت زدہ کام یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں پیشاب کرنا، قضاء حاجت کرنا، اور دوسرا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، سائے والی جگہ میں پیشاب کرنا، یہ دو لعنت زدہ کام ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بیشتر مسلمان ایسے ہیں جو ان دو لعنت زدہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ راہ چلتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جو دیوار کی طرف منہ کر کے اور سڑک کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لعنت زدہ کام ہے، اور آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دیواروں پر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ یہاں پر پیشاب کر رہا ہے، گویا کہ لوگوں نے ایڈوانس میں وہاں پر لعنت لکھ کر لگا دی ہے اور بتانا چاہا ہے کہ لوگوں یہ کام لعنت زدہ کام ہے، یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بیٹھے لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں چونکہ قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا علم نہیں ہوتا، اور انہوں نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے اپنی زندگی کو مستعار نہیں لیا ہوتا اور اس سے سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان لعنت زدہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس میں اور بہت ساری قباحتیں ہیں، ان میں سے ایک قباحت تو یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے لوگ، ان کی نگاہ بھی پڑتی ہے اور راستے میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی اس شخص کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر راستے کو بھی متلوث کیا جاتا ہے، حالانکہ راستے کو صاف رکھنا ایک مسلمان کی اسلامی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ مسلمان اگر کوئی شخص وہاں پر پیشاب کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر پانی تو موجود نہیں ہوتا، اور وہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے پاکیزگی اور طہارت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری قباحتوں، شناعتوں اور بری چیزوں کا یہ کام ہے راستے میں پیشاب کرنا۔ تو اس لیے تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر ایک اچھا پہلو اور ایک اچھا کام اجاگر ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ حدیث پاک سنے اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی دو لعنت زدہ کاموں کا ارتکاب کرے۔ تو لہذا آپ بھائی کبھی بھی کسی بھی راستے کے اندر پیشاب نہ کریں اور نہ ہی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت زدہ کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اور استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔